آپ کو میں نے بار بار بیانیہ کا تعارف ویسے مختلف وقتوں میں کروا دیا ہے، لیکن باقاعدہ دوا کے طور پر پہلے نہیں لیا گیا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر کن حصوں پر پڑتا ہے؟ 3 ایسے حصے ہیں جن پہ نمایاں اثر ہے۔ ایک وائٹل آرگنز، لنگز، لیور اینڈ ہارٹ۔ لیکن وائٹل آرگنز کی جو آؤٹر سرفیسز ہیں ان سے برونیا کا زیادہ تعلق ہے۔ دل کی بیرونی جھلی اور لنگز کی بیرونی جھلی، پلورا جس کو کہتے ہیں، اور لیور کے بیرونی حصے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، مگر لیور کے معاملے میں زیادہ گہرا اثر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح لنگز کے معاملے میں بعض دفعہ گہرے لنگز کی بیماریاں، مثلا سخت نمونیا اور اس کے نتیجے میں لنگرنگ، لٹکنے والے بد اثرات، مگر سل وغیرہ میں اکیلا برونیا فائدہ نہیں دیا کرتا۔ اس کے لیے جو بہت لمبی بیماریاں ہوں ان کے لیے دوسری مددگار دواؤں لازم ہیں، مثلا بیسیلینم کا استعمال، سلفر کا استعمال، مگر کچھ نہ کچھ لنگز کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ضرور ہے کہ وقتی فائدہ دے جائے گا۔ مستقل علاج کے لیے پھر آپ کو دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی۔ تو برونیا عضلات کی بھی بہت اچھی دوا ہے، مسلز کی۔ وائٹل آرگنز خصوصاً ان کی جھلیوں کا حصہ، اور اس کا مسلز، لیکن ایک اور تیسری چیز میں آپ سے کہی تھی وہ انتڑیاں ہیں۔ انتڑیوں کے بیرونی جھلیوں سے زیادہ اندرونی جھلیوں سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں ایک فرق ہے، برونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور برونیا کی پیچش میں خون بھی ملتا ہے، بہت نہیں مگر خون سے لتھڑا ہوا آتا ہے ویسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خشکی انتڑیوں میں بعض دفعہ دراڑیں پیدا کر دیتی ہے، اور جگہ جگہ سے وہ پھٹنے لگ جاتی ہیں۔ اگر دیر تک خشکی رہے تو پہلے وہ دکھن، جس طرح ایپس کی دکھن میں نے بتائی تھی نا انتڑیوں میں ملتی ہے، برونیا میں بھی دکھن ضرور ملتی ہے، لیکن اس کی دکھن اگر منتج ہوگی تو سخت پیچش پہ منتج ہوگی، عموماً قبض رہتی ہے۔ اس کا فینومینا اور مختلف ہے اس کا، وہ میں نے بتایا تھا نا، پانی چھوڑے گی انتڑیاں تو اسال پانی والے شروع ہو جاتے ہیں۔ برونیا جب برونیا سے ملتا جلتا مریض ہو تو پیچش میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ہومیوپیتھس نے برونیا کو اس طرح، مجھے اب کتابیں یاد نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اس سے مجھے یہ تاثر پڑا تھا، اور شروع میں غلط سمجھتا رہا برونیا کو۔ برونیا کے متعلق یہ تاثر ہے کہ نرم مسکولر فائبر، جن کو جلدی تھکاوٹ ہو جائے، فلیبی ٹائپ کا، یہ غلط ہے بالکل۔ برونیا مضبوط سٹرونگ مسکولر فائبر کے لیے بھی چوٹی کی دوا ہے، اور یہ کوئی تفریق نہیں ہے اس کے لیے کہ کمزور مسکولر فائبر ہوں یا سٹرونگ ہوں۔ مسلز کی پین جو سارے جسم میں ہو، جیسی ملیریا کے بخار سے پیدا ہوتی ہے، وہ خاص طور پر برونیا کے مشابہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو بعض مزمن بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جن میں ٹانگوں میں چلنے پھرنے کی سکت کم ہو جاتی ہے، عام کمزوری نہیں ہوتی ان میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یوں لگتا ہے چلنے سے کہ بھاری ہو گیا جسم، اور ٹانگوں میں وہ جان نہیں رہی، اور وہی بھاری پن پھر درد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خون کا دوران متاثر ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے کیسز میں برونیا بہت اچھی دوا ہے، اگر یہ ایسے مریضوں کو ملتی رہے تو ان کو مستقل دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسی دوا نہیں ہے جو مستقل ٹھیک کر دے گی، لیکن اس کا تعلق لمبی بیماریوں سے تو ہے،
لیکن اثر لمبا نہیں چلتا، اس لیے اس کو بار بار دینا پڑتا ہے.